اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ اپنی آج کی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے، اللہ پاک پروردگار کے رحمت کے سائے میں شب و روز کر رہے ہوں گے۔ ہمارا دین اسلام کوڈ آف لائف ہے اور یہ انسانیت اور انسانی حقوق کو ایڈریس کرتا ہے۔ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ میجر ٹاپک اس کا انسان اور انسانیت ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا دین مساویانہ حقوق یا ایکول رائٹس پہ بہت زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی تناسب اور توازن جن اصولوں پر قائم ہے اس میں سے ایک بیسک اصول جو ہے وہ ایکویلٹی ہے۔ ہم لوگ جب بھی کسی پبلک گیدرنگ میں جاتے ہیں، کسی شادی بیاہ پہ جائیں یا آپ شاپنگ کے لیے جائیں یا کہیں بھی ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ لوگ زیادہ ہوں اپنی فیملی کے علاوہ، تو ہم یہ چیز آبزرو کرتے ہیں کہ ہر انسان جس طرح شکل و شباہت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح ہی عادات و اطوار اور بیہیویئر بھی مختلف ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن اور اس کے پیچھے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ والدین اور ان کے رویے ہیں۔ اس پر فوکس کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اکثر فیملیز میں جتنے بھی بچے ہیں، سپوز کسی کے 2 ہیں یا 3 ہیں یا 5 ہیں، جتنے بھی بچے ہیں اللہ پاک پروردگار نے عنایت کی ہوئی ہے اولاد، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہیں اللہ پاک پروردگار نے اولاد سے نوازا ہوا ہے، انہیں پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے صحت و تندرستی والی طویل عمر دے، انہیں نیک اور صالح اولاد بنائیں، اپنے والدین کے دل کی ٹھنڈک بنائیں۔ اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے یا رحمت نہیں ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی خالی گودیں بھر دیں۔ جنہیں اولاد کا انتظار ہے انہیں بھی نواز دیں۔ اب والدین بننا اللہ تعالیٰ جسے چاہے بنائے، مگر اس کے بعد جو ماں کے قدموں میں جنت آتی ہے اور جو والد کے ہاتھ میں اس جنت کی دروازے کی چابیاں آتی ہیں، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیے والدین تو جانور بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی اولاد پیدا کرتے ہیں، چرند پرند ہر بہت ساری مخلوقات ہیں جو جن کا نسل اسی لیے چل رہی ہے نا، اسی طرح ہی چل رہی ہے کہ اولاد وہ بھی والدین بنتے ہیں۔ مگر انسان کے حصے میں اگر یہ چیز آئی ہے، حالانکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اور مخلوقات میں بھی اسپیشلی پیرنٹس دونوں ہی مگر اسپیشلی ماں کا رول بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست قسم کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو معاشرتی رویے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں، جتنے بھی منس حوالہ جات ہوتے ہیں ہمارے لوگوں سے ملنے کے، تو رویے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے ظاہر کرنے کے لیے، مگر وہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو انسانی جبلتیں ہیں، جو رویے ہیں جس میں محبت، نفرت، رشک، حسد، بغض، جتنے بھی مینس پلس مائنس جتنی بھی کوالٹیز ہیں، وہ بتانا نہیں پڑتی کسی کو، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کچھ رویے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ انداز ہوتے ہیں جو ہر چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شوقیہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آتی کہاں سے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دودھ خالص نہیں ہے یا یہ خالص ہے بہت اچھا ہے، یا یہ فلاں چیز ہم نے باہر سے منگوائی ہے بہت اچھی ہے، یا فلاں شخص ہمارے گھر میں یا ہماری زندگی میں آیا ہے بہت اچھا ہے، وہ اچھائی، وہ خرابی، وہ برائی کہاں سے آتی ہے؟ اس کی ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس پروڈکٹ کا، اس انسان کا، جہاں سے وہ تیار ہو کر معاشرے میں رچتا بستا ہے۔ زیادہ تر یہ رویوں کے تضاد اور انسانوں کے جو کمزوریاں ہیں وہ آپ سوچئے کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب گھروں میں بچے ہوتے ہیں تو والدین کے ان کے ساتھ رویے ایکول نہیں ہوتے ہیں۔
کسی بیٹے یا بیٹی کو ابا زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں اور باقی بچوں سے فرق رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی بیٹے یا بیٹی کو والدہ زیادہ پیار کر رہی ہوتی ہیں اور باقی بچوں کو تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رکھا ہوتا ہے۔ اکثر گھرانوں میں جو بچہ یا بچی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا تو وہ یا دادی پہ ہوتا ہے یا پھوپھی پہ ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ ہم مائیں جو ہے نا یہ رویے وہ ڈیولپ کرتی ہیں۔ جو بچہ لائق ہے، خوبصورت ہے، وہ اپنے نانکوں پہ ہے، جو بچہ تھوڑا بدتمیز ہے یا اس کے رویے اچھے نہیں ہیں یا وہ نالائق ہے وہ دادکوں پہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہی والد کی طرف سے بھی یہ تخصیص رکھی جاتی ہے۔ والد بھی زیادہ تر یہی چیزیں نوٹس کرتے ہیں، جو داد کے ہوتے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں یہ بچہ یا بچی ہمارے پر ہے، یہ تو کمال ہے، اور جو ان کو نظر آتا ہے کہ اس میں شیڈ نانکوں کا ہے وہ ذرا ان کی نظر میں اتنا کہنے کے خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک ہی والدین، ایک ہی ان کی اولادیں، آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے دل کتنے معصوم اور نازک ہوتے ہیں، اور وہ شخصیت بنتی ٹوٹتی ہی بچپن میں ہے۔ بچے کی زندگی کے جو ابتدائی 5 سال ہوتے ہیں اس میں اس کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ وہ ری ایکشن ہوتا ہے آپ کے ایکشنز کا، یعنی والدین جس طرح سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ ری ایکشنری چیزیں پھر سامنے آتی ہیں بچے کی شخصیت میں۔ اور سوچئے ذرا، کیا یہ والدین اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ بات انہیں جچتی ہے؟ کیونکہ والدین اللہ پاک پروردگار کے بعد والدین دنیا کے اوپر انسان کے پیدا کرنے والے بھی، اور اس کو کھلانے پلانے والے بھی، اس کو سنبھالنے والے بھی، اس کی ٹیک کیئر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے اپنا ریپلیسمنٹ دیا ہوا ہے والدین کی شکل میں اور اسپیشلی والدہ کی شکل میں۔ مگر دونوں ہی دیکھیے، باپ کی زندگی بھی آسان نہیں ہوتی جو کما کر لاتا ہے اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، مگر کیا فائدہ کہ ماں راتوں کو تو جاگے بچے کو اچھی نیند دینے کے لیے، اس کی بیماری میں اس کی لک آفٹر بھی کرے، والد بہت محنت کر کے پیسہ کمائے اور بچے کو کھلائے بھی، اس کو پڑھائے لکھائے بھی، مگر اس کی نظر میں فرق ہو، اس کے لفظوں میں فرق ہو، اس کے انداز میں فرق ہو، کیا کبھی اس والد نے یا اس والدہ نے سوچا کہ اس معصوم بچے کے دل پر کیا بیت جاتی ہے؟ اور کیا کل کو آپ معاشرے کو ایک بیلنسڈ شخصیت دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پلیز میری تمام والدین سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، کہ اپنے لیے، اس معاشرے کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے، مسلم امہ کے لیے، خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں، ریویو کریں کہ کہیں ہم بچوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، ہم ان کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، کہ ہم ان کے والدین ہیں، ہم پوری دنیا ہیں ان کے لیے، لیکن آپ سونے کے نوالے بھی کھلائیں، مگر اگر بچوں کے ساتھ آپ رویے میں فرق رکھتے ہیں تو یقین مانیے کہ اس کے مقابلے میں وہ والدین بہتر ہیں کہ جو بچوں کو پیٹ بھر کے 3 ٹائم کھانا تو نہیں دے سکتے مگر ان سے برابر کا رویہ رکھتے ہیں، مساوی ان کے حقوق ہوتے ہیں، ان سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں صدقے، میں قربان، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔